کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے، اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان میں بھی حرام قرار دے رکھا ہے، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرو، فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ کسی شاعر نے کہا میں قوت بازو سے تو ڈرتا نہیں، لیکن ڈرتا ہوں فقط آہ کے زہریلے اثر سے۔ کسی کے زور بازو سے، قوت سے مجھے ڈر نہیں ہوتا ہے، کسی کے پاور سے مجھے ڈر نہیں ہوتا ہے، میں ڈرتا اگر ہوں تو صرف اس کی بددعا سے ڈرتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ سبھی تعریفوں کی مستحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور بے پایاں درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات گرامی اور اسلامی خواتین، جیسا کہ ہندوستان کے تمام خطیب حضرات اپنے اپنے خطبات میں حالات حاضرہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو مسائل ہیں ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ایسا کرنا ضروری بھی ہے۔ حالات سے باخبر کرنا، حالات کے نتائج سے باخبر کرنا ایک خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ انہی موضوعات پر خطبات چل رہے ہیں۔ آج کے خطبے کا میرا موضوع آج کے حالات کے تناظر میں ظلم، اس پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کے رخ کو بدل دے۔ دن بدن ہمارے حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ساری امت پریشان ہے۔ کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، سب پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سب کی نظریں امید کی لگی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ راستہ جینے کا نکالے گا ہمارے اور آپ کے۔ جہاں آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، وہیں سے اللہ رب العالمین امید کی کرن پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی امید کی کرن پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ دے، ان کے ضمیر کو بیدار کرے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ کا فرمان ہے
وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. یہ سورہ غافر کی آیت ہے. ظالم کا کوئی دوست نہیں ہے. اور نہ کوئی اس کا سفارشی ہے کہ جس کی بات سنی جا سکے. ظالم جب بھی بولتا ہے ڈنڈے کے زور پہ بولتا ہے, اقتدار کے زور پہ بولتا ہے, دولت کے زور پہ بولتا ہے, قوت کے زور پہ بولتا ہے. اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ظالم کے ظلم کے خوف کی وجہ سے اس کا احترام کریں گے. اس کے ظلم سے ڈر کر, اس کی غنڈہ گردی سے ڈر کر, اس کے ڈومینیشن سے ڈر کر کے لوگ عزت کریں گے. ورنہ حقیقی طور پر دلوں کے اندر کسی بھی طرح کی کسی بھی ظالم کے تعلق سے کوئی عزت نہیں ہوگی. وہ آخر کار ذلیل ہوگا اور اسے ذلیل ہونا ہی ہے. اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے ظالم کو دیر سویر, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کرتا ہے. اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے. اگرچہ کہ وقتی طور پر اس کا طوطی بولتا ہے, اس کا زور چلتا ہے, وہ چلاتا ہے جیسا کہ آج چلایا جا رہا. ساری دنیا میں آپ دیکھیے غنڈوں کا راج ہے, بدماشوں کا راج ہے, قاتلوں کا, سفاکوں کا, خون خواروں کا راج چل رہا ہے. اور شریف کہیں کسی کونے میں شرافت سے دب کے بیٹھے ہیں. مگر یہ ظلم ایک دن رنگ لائے گا اور ضرور رنگ لائے گا. حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. حدیث قدسی ہے کہ اے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا, اللہ ظالم نہیں ہے, کسی پر ظلم نہیں کرتا. ظلم سے اللہ کو نفرت ہے. اور اللہ نے کہا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم ظالموں کے مددگار نہیں ہوتے ہیں. ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوتا, ہم بھی مدد نہیں کرتے. ہاں البتہ ضرور ہر ظالم کو مہلت دی جاتی ہے, اسے وقت دیا جاتا ہے. بڑی لمبی لمبی مہلتیں ملتی ہیں ظالموں کو تاکہ وہ سنبھل جائیں. مگر جب وہ سنبھلتے نہیں ہیں, پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے, تو اللہ کی پکڑ لیتی ہے ان کو. اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید. جب ہم کسی ظالم کو اپنی پکڑ میں پکڑ لیتے ہیں تو ہماری پکڑ سے کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی, ہماری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, ہر کسی کو بھی. بہت بڑی سخت پکڑ ہے. اور اللہ نے کہا اسی حدیث قدسی کے اندر, انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم حراما. اس ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے رکھا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بھی ظلم نہیں کر سکتے ہو. میرا زور چل گیا, میں نے ظلم چلا لیا, میں نے زور زبردستی کر لی, نہیں کر سکتا میں, مجھے اجازت نہیں ہے. ہمارے لیے بھی آپس میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر ظلم کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے, کوئی کسی پر زبان درازی نہیں کر سکتا ہے, کوئی کسی کا حق نہیں چھین سکتا ہے, کوئی کسی کی جائیداد اور پراپرٹی دبا نہیں سکتا ہے. ناجائز ہے, حرام ہے. حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
اگر کوئی شخص کسی شخص کا ناجائز طریقے سے ظلم و زیادتی سے ایک حصہ زمین کا یعنی ایک بالشت کے برابر بھی حصہ کوئی ہڑپ کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 زمینوں اور آسمانوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے. یہ پنشمنٹ ہے. کیا معمولی پنشمنٹ ہے یہ؟ لیا تھا کتنی زمین؟ بالشت بھر لی. اس نے زمین ہتھیا لیا تھا صرف بالشت بھر زمین. سزا کیا مل رہی ہے قیامت میں کہ 7 زمین اور آسمانوں کا طوق بنا کر اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈالیں گے. وہ کیسے ڈالیں گے اللہ بہتر جانتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. معمولی چیز نہیں. آج مجبور ہو کر کے خاموش ہو جائے گا, تمہارا ظلم سہ لے گا, وہ کچھ نہیں کہے گا, اس کا دل دکھے گا. ایک شاعر کہتا ہے بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن. فارسی کا شعر ہے بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال می آیت. مظلوموں کی آہوں سے ڈرو. آہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. کسی کے دل سے نکلے ہوئے دکھ کی جو کیفیت ہوتی ہے اور اس کی زبان سے جو آہ نکلتی ہے یہ معمولی قوت والی آہ نہیں ہوتی ہے. آہ اسی لیے بڑے لوگ کہتے ہیں کسی کی بد دعا مت لو, کسی کی آہ مت لو. بتر سزا ہے مظلومہ. اے بھائی مظلوموں کی آہ سے ڈر کہ ہنگامے دعا کردن, کہ دعا کرتے وقت جب وہ دعا کرتا ہے مظلوم بد دعا کرتا ہے کسی کے حق میں تو ہوتا کیا ہے اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. قبولیت اللہ کے دروازے سے اس آہ کا استقبال کرنے کے لیے نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. عرش الہی سے اس کی بد دعا سنی جاتی ہے, اس کی بد دعا کا استقبال کیا جاتا ہے, اللہ کی جانب سے اسے لپک لیا جاتا ہے. بچے گا یہ؟ کتنے دن بچے گا؟ کتنے دن دندن آئے گا؟ کتنا دن اس کا زور چلے گا؟ اللہ کی بارگاہ سے مظلوم کی آہ کی قبولیت کے لیے نازل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی قبولیت نازل ہوتی ہے اس کے لیے. اس لیے مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے. میں قوت بازو سے تو ڈرتا نہیں لیکن, کسی شاعر نے کہا میں قوت بازو سے تو ڈرتا نہیں لیکن ڈرتا ہوں فقط آہ کے زہریلے اثر سے. کسی کے زور بازو سے قوت سے مجھے ڈر نہیں ہوتا ہے, کسی کے پاور سے مجھے ڈر نہیں ہوتا ہے. میں ڈرتا اگر ہوں تو صرف اس کی بد دعا سے ڈرتا ہوں. اس کی آہ کا جو زہر ہے وہ انتہائی خطرناک ہے, سلو پائزن ہے. وہ تجھے اندر سے کھا جائے گا, تجھے اندر سے نچوڑ لے گا, تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تو کہاں مر گیا, تیری کیفیت کیا ہو گئی. ڈرنا چاہیے کسی بھی مظلوم کی بد دعا سے, کسی بھی ناحیے سے. کہیں بھی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی کسی پر اگر تھوڑا سا بھی ظلم کرتا ہے اور کوئی اس کے حق میں بد دعا دیتا ہے, اللہ تجھے غارت کرے, وہ غارت ہو کر رہے گا, آج نہیں تو کل غارت ہونا ہی ہے اسے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان میں بھی حرام قرار دے رکھا ہے, اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرو. فلا تظالموا, تم ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو. اسلام کی تعلیم یہ ہے. اور کسی بھی دھرم کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا, ظلم کرنا, چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو, یا کسی کا حق چھین کر ہو, یا اسے قتل کر کے ہو, یا اسے ڈنڈے مار کے ہو, یا اس کی پٹائی کر کے ہو, یا اس کی ماب لنچنگ کر کے ہو, جو بھی طریقہ اپنایا جائے گا ظلم کے راستے سے بندوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے.
اللہ اس کو اس کے کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا. اور اسی لیے اس سے بچنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے. ہم ظلم کا جب خلاصہ چاہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن چاہتے ہیں، تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی مناسب جگہ کو کوئی چیز رکھی جاتی ہے، اس چیز کو وہاں سے ہٹا کر کے دوسری مقام پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے. اس میک کو یہاں رکھا گیا ہے، اگر کوئی اٹھا کر کے باہر رکھ دے اس کا کوئی مصرف نہیں، ظلم ہے. جس کو جس کا جائز حق ہے یہ دینا انصاف ہے، اور جس کے جو جائز حق ہیں اس سے اس کو محروم کر دینا یہ ظلم ہے. جس کا جو حق ہے اسے دے دینا چاہیے، ملنا چاہیے. اس کے اندر کسی بھی طرح کی بے ایمانی نہیں کی جا سکتی. ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کسی کا حق دبا دیا تو اسے قیامت کے دن اسے بدلہ چکانا ہی پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم میں سے جو شخص ذرہ برابر بھی اگر کوئی اچھائی کا کام کرتا ہے اسے اس کا بدلہ ملے گا. تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو اس کی برائی کی سزا مل کر رہے گی، اسے بدلہ ملے گا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے تاکہ وہ اپنا بدلہ وصول کر لے. شیخ سعدی کی ایک حکایت میں پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ظالم تھا اپنے زمانے کا. ظلم کرتے کرتے سہتے سہتے لوگ عاجز آ گئے تھے اس کے ظلم سے. وہ اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے اس کے شر سے، اس کے حق میں بد دعا کر رہے تھے کہ اللہ سے غارت کر دے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کسی اندھے گڑھے میں جا کر گر گیا. گڑھے میں گر گیا، اللہ گرا دیا اسے، اس لیے کہ اسے ذلیل کرنا تھا. گڑھے میں گر گیا، پتہ چلا کہ فلاں ظالم گڑھے میں گر گیا ہے. وہ پکارتا رہا، چلاتا رہا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں گیا. بلکہ ایک آدمی آیا، ہر ایک اس پر لعنت بھیج رہا تھا. ایک آدمی آیا اور اس نے اس کے سر پر پتھر مارا، اوپر سے پتھر ڈال دیا. کہا کہ میں مر رہا ہوں اس گڑھے کے اندر، بجائے مجھے بچانے کے تو اوپر سے پتھر مارتا ہے. تو کیسا انسان ہے، کیسا ظالم انسان ہے. کہا کہ ظالم میں نہیں، تو تھا. وہ پتھر جو میں نے تیرے سر پہ ڈالا، اس پتھر کو میں نے اٹھا کے رکھا تھا کہ کبھی نہ کبھی تو مجبور ہوگا تو تیرا سر ہوگا اور میرا پتھر ہوگا. آج اللہ نے تجھے مجبور کر دیا ہے، اب میرے ہاتھ میں پتھر ہے، تیرا سر ہے. سو میں نے یہ پتھر اسی دن کے لیے اٹھا رکھا تھا، آج میں نے تیرے سر پہ اسے ڈال دیا. تو ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. کتنا ہی ظالم اور جابر شخص کیوں نہ ہو. غالب کا شعر یاد آتا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے. اس میں کہتے ہوں، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. اسد ان کا تخلص تھا، غالب بھی تخلص کرتے تھے. بچپن میں نے پتھر اٹھایا، مجنوں پہ پتھر اٹھایا، مارنے کے لیے کہ سب پتھر مارتے ہیں مجنون کو، سب پتھر مار رہے ہیں، دیوانہ سمجھ کر کے پتھر مار رہے ہیں. میں نے بھی چاہا کہ میں بھی پتھر ماروں، پتھر اٹھایا میں نے مجنوں کو مارنے کے لیے، مارتے مارتے میں رہ گیا، اس لیے کہ مجھے میرا سر یاد آیا. کبھی تو میرا سر بھی ہوگا، کبھی تو لوگ مجھے بھی پاگل سمجھیں گے، کبھی تو جس طرح سے آج مجنون کو پتھر مارے جا رہے ہیں ویسے میرے سر پر بھی ماریں گے تو لوگ اس پتھر کو اٹھا کر کے رکھیں گے اور اٹھا کر کے میرے سر پہ ماریں گے.
آج کسی اور کا سر ہے، کل میرا سر ہوگا. آج کسی اور کا سر ہے، کل کو میرا سر ہوگا. جیسی کرنی ویسی بھرنی مثل مشہور ہے. آدمی چاہے کتنا بھی کوشش کر لے، وہ دن پلٹ کر آتا ہے اس پر. جیسے وہ ظلم کرتا تھا لوگوں پر، ویسے وہ ظلم کیا جاتا ہے. کیا جائے گا؟ یا تو اسی دنیا کے اندر اس کا بدلہ چکا دیا جائے گا، یا پھر آخرت کے اندر اس کا بدلہ چکا دیا جائے گا. بہرحال انتہائی بدترین قسم کا جرم ہے کسی پر ظلم کرنا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے. طاعت کے لیے کروبیاں، ورنہ کچھ کم نہ تھے. طاعت کے لیے کروبیاں فرشتے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے انسانیت سے ہمدردی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. اس دھرم کا ماننے والا بھی انسان، اس دھرم کا ماننے والا بھی انسان. ہندوستان کے آئین کے اندر سارے دھرموں کو آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذاہب میں لے کر چلنے کی آزادی ہے. ہندوستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. روکنے والے کون ہوتے ہیں جو کسی کے مذہب کو روک لگائیں، ظلم و زیادتی کریں اور ان کو وطن سے باہر کرنے کی، گھر سے بے گھر کرنے کے منصوبے بنائیں؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ زمین تو اللہ کی ہے، ان کی نہیں ہے. اللہ نے پیدا کیا انسان کی حیثیت سے آپ کو، آپ انسانیت اختیار کریں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اللہ نے درد دل کے واسطے پیدا کیا. ہم آپ کے بارے میں سوچیں، آپ ہمارے بارے میں سوچیں. ہم آپ کی فکر کریں، آپ ہماری فکر کریں. ہم آپ کے لیے رحمت بن جائیں، آپ ہمارے لیے رحمت بن جائیں. آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کے مددگار بن جائیں. اسی طرح سے معاشرہ پنپتا ہے، اسی طرح بستی پنپتی ہے، اسی طرح ملک پنپتا ہے. جب ہر ایک دوسرے پر بری نظر رکھے، تعصب برتنے لگے، ظلم و زیادتی اپنے اکثریت کے غرور میں، اپنے طاقت کے غرور میں اگر کوئی مبتلا ہو کر کے کسی اقلیت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اکثریت کے غرور کو خاک میں ملا دے. کم من فیۃ خلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں. کم من فیۃ خلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. بدر میں کیا ہوا تھا؟ گئے تھے یہ 313، آئے تھے ادھر سے 1000. غلبہ کس سے ملا؟ اللہ نے اس خلیل اور چھوٹی سی اور مختصر سی جماعت کو غلبہ عطا فرمایا. اس جماعت پر جس کے اندر کثرت تھی، جس کے اندر مال و اسباب تھے، جس کے اندر قوت تھی، جس کے اندر اکثریت تھی، شوکت تھی، سب کچھ تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے چند مٹھی بھر صحابہ کرام کو بڑی تعداد والوں پر کامیابی نصیب فرمائی، فتح نصیب فرمائی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم کتنی ایسی مختصر جماعتیں ہیں کہ جن کو ہم نے بڑی بڑی جماعتوں پر فتح عطا فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ کثرت سے فتح نہیں ہوتی، مال سے فتح نہیں ہوتی، تعداد سے یا قوت سے نہیں. فتح اور نصرت کا جو معاملہ ہے اللہ کے ہاتھ میں. فتح اور نصرت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جب چاہے جس کو چاہے فتح اور نصرت کا پروانہ لکھ دے اور جس کو چاہے محروم کر دے. کثرت میں ہونے کے باوجود بھی اللہ ذلیل کرے گا، خلت میں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ عزت کے آسمان پر بٹھائے گا. یہ اللہ کی سنت ہے.
اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کسی کو اپنی کثرت کا غرور نہیں ہونا چاہیے، میجارٹی کا غرور نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اپنے مال کا غرور نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اپنے اقتدار کا غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو یہ غرور پسند نہیں، بالکل پسند نہیں۔ اور اسی غرور کے نتیجے میں کمزوروں پر ظلم کیا جائے، ان کا بے دریغ قتل کیا جائے، ان کی نسل کشی کی جائے، ان کو گھر سے بے گھر کرنے کی کوشش کی جائے، یہ تو انتہائی سخت ترین قسم کا جرم ہے، اخلاقی طور پر بھی، آئینی طور پر بھی، معاشرے کے بنائے ہوئے قانون کے طور پر بھی، ہر اعتبار سے یہ بہت ہی گیا گزرا ظلم ایک معاشرے کا جسے اپنی اکثریت کا بھرم ہے، کسی اقلیت پر وہ ظلم ڈھا نہیں سکتا، یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں، اس لیے کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں زمین والوں پہ رحم کرو، بڑی مشہور اور بڑی پیاری حدیث ہے، ارحموا من فی الارض، جو زمین میں رہتے ہیں ان پر رحم کیجئے، رحم و کرم کا معاملہ کیجئے۔ یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں رہتا ہے، جو آسمان والا ہے، وہ تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ کی مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ انسان سب سے اشرف، مخلوق کے اندر سب سے اشرف، بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ کی انسان، اسی لیے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اگر یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا انسان اپنے آپ کو، اگر وہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اللہ نے کہا حدیث، ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہیں ان پہ رحم کیجئے، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ ضابطہ ہے، اگر تم زمین والوں پر رحم نہیں کرو گے تو یاد رکھو آسمان والا بھی تم پر رحم نہیں کرے گا، آسمان سے عتاب اور عذاب نازل ہوگا، اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ چین کے حالات ہم سنتے ہیں، آج کیا صورتحال ہے چین کی؟ پرائم منسٹر مجبور ہو گیا مسجد میں آنے کے لیے، مصلیوں سے ملنے کے لیے، ان سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا عذاب معلوم ہوتا ہے۔ وائرس جو پھیل گیا ہے، کرونا وائرس، انتہائی خطرناک وائرس جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور ساری پابندیاں لگا دی گئی ہیں احتیاطی، اور سارے بڑے بڑے ممالک سے آنے والے فلائٹ کینسل کر دیے گئے ہیں، یا جب وہ نازل ہوتے ہیں، کوئی بھی پیسنجر اگر نازل ہوتا ہے تو اس کی پہلے واشنگ کی جاتی ہے، اس کو اسپرے کیا جاتا ہے تاکہ یہ وائرس لے کر کے ملک کے اندر داخل نہ ہو۔ یہاں نماز پر پابندی تھی، قرآن پر پابندی، خود کو مسلمان کہنے پر پابندی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنے ظلم ہو سکتے تھے وہ روا رکھے گئے۔ اللہ نے یہاں کرونا جیسے کرنی تھی ویسی کرونا بھی آ گیا، ان کی کرونا تھی، ان کی مہربانی تھی، کرونا ہو گیا، یا جیسے وہ کر رہے تھے اس کی نتیجے میں کرونا آ گیا، وائرس خطرناک قسم کا۔ آج بھی چین اس کو کنٹرول کرنے میں عاجز ہے، پریشان ہے، حالانکہ سارے وسائل اور اسباب اور وغیرہ وغیرہ، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور آیا کس سے پتہ ہے آپ کو؟ آیا کس سے؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ چمگاڈر جسے ہم کہتے ہیں، گدل جسے کہتے ہیں یہاں دکنی زبان میں، آپ اس گدل کی وجہ سے آیا، اور یہ کیڑے مکوڑے کسی چیز کو چھوڑتے نہیں۔ چمگاڈر کا بھی یہ لوگ استعمال کرنے، بھون بھون کر کے کھاتے، ڈبو کر کے کھاتے، وہ سرکوں میں، یا وہ جو مشروب بنائے جاتے تھے
نتیجہ کیا ہوا؟ یہ مہذب ترین لوگ ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ خیر یہ تو بات الگ ہے. وائرس کس کے ذریعے سے آیا؟ یہ تو چمگاڑر تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی اور بھی وائرس ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے یہاں وائرس کو پہنچایا. تو اس طرح سے جو بھی اللہ کی زمین پر ظلم کو رواج دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے. وہ انتقام لینا جانتا ہے. کس سے، کیسے، کہاں اور کس وقت انتقام لینا ہے اللہ ضرور لے گا. اس کے انتقام کے لینے کی ادائیں الگ الگ ہیں، طریقے الگ الگ ہیں، مگر لے گا ضرور. تو عزیزان گرامی، ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے اللہ انتقام لے رہا. اب وہاں دیکھیے، ابرہہ آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے. اللہ نے کس سے انتقام لیا؟ چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں جو کنکر برسا رہی تھی اور کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ان کو کر دیا. کاسف معقول، اللہ نے پچھڑ دیا ان کو زمین پر. تو یہ اللہ کی سنت ہے، ڈرنا چاہیے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین پر رہنے کا حق ہے. ان کے لیے ہم رحمت بن جائیں، ان کے مددگار بن جائیں. انسانیت، جب آپ انسان ہیں تو انسان بنیے. آپ درندے کیوں بن گئے؟ بھیڑیے کیوں بن گئے؟ خوخار بھیڑیے کیوں بن گئے؟ اور ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کھٹکتی ہے، ایک ہی چیز کھٹکتی ہے، اور وہ ہے ہمارا اللہ کہنا. اللہ کہنا. ہمارا جرم صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کہتے ہیں. حالانکہ سبھی اپنے اپنے مذہب کے ماننے والے مختلف انداز سے اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرتے ہیں. تصور اگرچہ کہ باطل ہی صحیح، مگر یاد تو اسی کو کرتے ہیں. اب اگر کوئی اللہ کہتا ہے تو قصور کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، بہت بدترین قسم کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم سب خواہ مخواہ گھسیٹے جا رہے ہیں. ہم کیا کریں گے ان حالات میں؟ ہم کیا کریں گے؟ ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کریں. ان حالات میں ہم صبر کریں. اور دوسری بات یہ کہ ہر خطیب یہ بات ببانگ دوہل کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں. علماء کرام کے مختلف علماء، مختلف تنظیموں کی اور مختلف مسالک کے علماء کرام کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. آپ اخبار میں اٹھا کر کے دیکھیے، سب نے یہی کی بات کہی ہے مشترکہ طور پر کہ حالات پر آپ صبر کریں. اور دوسرے یہ کہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جائیں، توبہ استغفار کریں اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کریں. اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے. وہی ہے جو حالات کو بدل سکتا ہے. جو تدبیریں ہو سکتی ہیں جائز، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کے ان تدبیروں کو اختیار کرتے ہوئے ہم صبر کریں گے، اخلاق کا بہترین مظاہرہ کریں گے. شاہین باغ اس کی زندہ مثال ہے. اخلاق کا بہترین مظاہرہ کریں گے، اللہ سے رجوع ہو جائیں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدل دے. انشاءاللہ حالات بدلیں گے. ورنہ اہل ایمان کے ساتھ آزمائش ہمیشہ مقدر رہی ہیں. آزمائشوں کا سلسلہ اگر اللہ اور چلانا چاہے، ہمارا امتحان اور لینا چاہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے. تاہم ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ تو ہمیں حالات کے اس شکنجے سے نکال لے. اور یہ جو ظلم چل رہا ہے، اس ظلم کا خاتمہ فرما دے.
اللہ تعالیٰ یہاں ملک ہندوستان کو ہمارے لیے جیسے اب تک اس نے سکینت کا ذریعہ بنایا، ویسے اللہ تعالیٰ سکینت کا ذریعہ بنائے، اور ساری ملت اسلامیہ سارے عالم میں جو پریشان، اللہ تعالیٰ ساری ملت اسلامیہ کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دے، ہمیں صبر دے، ہمیں استغفار کی توفیق دے، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے، اس سے مانگنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔